اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ایمان والو، اللہ نے تمہیں ایک عظیم بادشاہی عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس موقع پر اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ نہایت اچھی بات ہے یہ جس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایمان والو، یہ خدا کی بادشاہی ہے، اس میں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی بھی جو تم میں سے معاملات کے ذمہ دار بنائے جائیں۔ پھر اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف رائے ہو تو فیصلے کے لیے اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، مگر چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے اسی سرکش کی طرف رجوع کریں جو بدی کا سرغنہ ہے، درا حال کہ انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ اس کا انکار کر دیں۔ یہ شیطان کے پیرو ہیں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور اس کے رسول کی طرف آؤ، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ وہ تم سے صاف کترا جاتے ہیں، مگر اس وقت کیا ہوگا جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی کوئی مصیبت ان پر آ پڑے گی، پھر یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے کہ ہم نے تو صرف بہتری چاہی تھی، اور ہم تو یہی چاہتے تھے کہ کچھ موافقت پیدا ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، سو ان سے اعراض کرو اور انہیں نصیحت کرو، اور ان کے بارے میں ان کے ساتھ اس انداز سے بات کرو کہ دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ انہیں بتاؤ کہ رسول کی عدالت کو چھوڑ کر انہوں نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر یہ اس وقت تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاتے جب انہوں نے اپنی جان پر یہ ظلم ڈھایا تھا، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے۔ لیکن نہیں، اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں تمہیں کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کر دو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اور دل و جان سے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے لوگوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل آؤ، جس طرح ہم نے موسیٰ کے زمانے میں کیا تھا، تو ان میں سے کم ہی اس حکم کی تعمیل کرتے۔ اس وقت جو نصیحت انہیں کی جا رہی ہے، یہ اگر اس پر عمل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، اور اس کے نتیجے میں یہ دین پر زیادہ ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہتے۔ یہ ایسا کرتے تو انہیں ہم اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کرتے، اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دیتے۔ انہیں بتاؤ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہی ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کیا ہی اچھے ہیں یہ رفیق۔ یہ اللہ کی عنایت ہے، اور اس کے لیے اللہ کا علم کافی ہے۔ ایمان والو، اپنے اسلحے سنبھالو اور مظلوموں کی مدد کے لیے نکلو جیسا موقع ہو، الگ الگ دستوں کی صورت میں یا اکٹھے ہو کر۔ تم میں یقیناً وہ لوگ بھی ہیں
جو اس طرح کے موقعوں پر بالکل ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ پھر اگر تمہیں کوئی گزند پہنچے تو کہیں گے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی عنایت کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور اگر تم پر اللہ کا کوئی فضل ہو جائے تو لازماً کہیں گے، اور اس طرح کہیں گے کہ گویا ان کے اور تمہارے درمیان کبھی کوئی رشتہ محبت نہ تھا، کہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ ایسے لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہی لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے لیے بشارت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غلبہ پائے گا، اسے ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو فریاد کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال کہ جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ہمدرد پیدا کر دے اور اپنے پاس سے حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ ایمان والے خدا کی راہ میں لڑتے ہیں اور منکرین اپنے سرکشوں کی راہ میں، یہ شیطان کے دوست ہیں، سو تم شیطان کے ان دوستوں سے لڑو اور بے پرواہ ہو جاؤ، اس لیے کہ شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا جاتا تھا کہ ابھی لڑنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، تو یہ نماز اور زکوٰۃ سے جی چراتے اور جنگ کے لیے بے تاب ہوتے تھے، لیکن جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو اب ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اسی طرح ڈرتا ہے جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ۔ کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے یہ لڑائی ہم پر کیوں فرض کر دی ہے؟ ہمیں کچھ تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہیں دی؟ ان سے کہہ دو دنیا کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے، اور جو لوگ پرہیزگاری اختیار کریں ان کے لیے آخرت اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اور وہاں تمہاری ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ رہی موت تو تم جہاں کہیں بھی ہو وہ ہر حال میں تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسے ہی مضبوط اور بلند و بالا قلعوں میں ہو۔ زبان سے یہ تمہاری رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ کہہ دو ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے اذن سے ہوتا ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ یہ حقیقت ہے کہ تمہیں جو بھلائی بھی پہنچتی ہے اللہ کی عنایت سے پہنچتی ہے، اور جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے۔ ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ تمہاری رسالت کے بارے میں متردد ہیں۔ ان کی پرواہ نہ کرو، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑ لیا تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے، پھر جب تمہارے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اپنی اس بات کے بالکل برخلاف مشورے کرتا ہے۔ ان کی یہ تمام سرگوشیاں اللہ لکھ رہا ہے، سو ان سے اعراض کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور جان لو کہ اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے۔ تمہاری رسالت کے بارے میں انہیں تردد کیوں ہے؟ پھر کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ بہت کچھ اختلاف پاتے۔ ایمان والو، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، اس لیے انہیں جب امن یا خطرے کی کوئی بات پہنچتی ہے تو یہ اسے پھیلا دیتے ہیں،
درا حال ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول اور ان لوگوں کے سامنے اسے پیش کرتے جو ان میں سے معاملات کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، تو جو لوگ ان میں سے بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس کو سمجھ لیتے، مگر انہوں نے شیطان کی راہ اختیار کی ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر تم سب شیطان کی پیروی کرتے۔ سو اے پیغمبر انہیں چھوڑو اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو، تم پر اپنی ذات کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، اور ایمان والوں کو جنگ کے لیے ابھارو۔ بعید نہیں کہ اللہ ان لوگوں کا زور توڑ دے جو منکر ہو گئے ہیں، اللہ کا زور سب سے زیادہ ہے، اور اس طرح کے منکروں کو وہ بڑی عبرت انگیز سزا دینے والا ہے۔ یہ جہاد سے گریز کے مشورے دیتے ہیں، انہیں بتاؤ کہ جو اچھی بات کے حق میں کہے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کے لیے کہے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے۔ تم جنگ کے لیے نکلو، اور جب کسی شخص کی طرف سے تم کو سلام کہا جائے تو تم بھی سلام کہو، اس سے بہتر یا اسی طرح، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ یقیناً ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن کی طرف لے جا کر رہے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟